حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 14 واسطوں سے غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سید سخی شاہ محمد تھا۔ حضرت سید سخی شاہ محمد نے بیٹی کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ قصور ان دنوں اسلامی علوم کا مرکز تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ قصوری ایک جید عالم و فاضل تھے۔ بابا بلے شاہ اور حضرت وارث شاہ ایک ہی استاد کے ہونہار شاگرد تھے۔ آپ نے تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن درسی تعلیم حضرت بابا بلے شاہ کو مطمئن نہ کر سکی اور آپ کسی مرشد کامل کا دامن تھامنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں مسند ولایت پر جلوہ افروز تھے۔ بابا بلے شاہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کرنے کے لیے لاہور روانہ ہوئے۔ جب آپ لاہور پہنچے تو اس وقت حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اونچی مسجد میں پیش امام تھے۔ یہ مسجد بھاٹی دروازہ میں واقع تھی۔ اس زمانے میں شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ اس طرح سے معمول تھا کہ آپ باقاعدہ 5 وقت کی نمازوں کی امامت کراتے، ظہر اور عصر کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ یہ درس عمومی نوعیت کا ہوتا تھا، مثلا غسل اور وضو کے طریقے، آداب، نماز کے ظاہری ارکان اور دیگر پند و نصیحت وغیرہ۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کے سامنے کبھی تصوف کے اسرار و رموز پر گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی آپ نے عام ذہنی سطح والے مسلمانوں کو سخت ریاضت اور مجاہدات کی تلقین فرمائی۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نماز کی امامت کرنے اور مختصر درس دینے کے بعد اپنی خانگاہ میں تشریف لے جاتے۔ وہاں اہل علم بھی موجود ہوتے اور اہل طلب بھی۔ خانگاہ میں آپ کا انداز درس بالکل بدل جاتا۔ شریعت طریقت کے موضوع پر عالمانہ بحث کرتے اور مریدوں کی روحانی تربیت کی جاتی۔ بیعت کے سلسلے میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص انداز تھا۔ جب بھی کوئی شخص مرید ہونے کے لیے خانگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ پہلے اسے کھلے الفاظ میں تاکید کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ طریقت ایک خار زار ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا کہ لوگ اپنے پاؤں زخمی کر لیں اور پھر درماندہ ہو کر آدھے راستے یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں کہ عنایت کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے تو ہمیں مروا دیا۔ پھر اہل مجلس کو مخاطب کر کے نہایت رقت آمیز لہجے میں فرماتے کہ واقعی وہ لوگ سچ کہتے ہیں، عنایت تو خود کسی عنایت کا محتاج ہے، وہ تو بس بحکم خدا تمہیں راستہ دکھا دیتا ہے اور تمہاری کامیابیوں کے لیے دعا کر دیتا ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں تمہاری محنت و کوشش کے ثمرات عطا کرے اور تم پر اس دشوار سفر کو آسان تر کر دے۔ اکثر لوگ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اثر انگیز تقریر سن کر واپس چلے جاتے، مگر کچھ طالبان معرفت بضد رہتے کہ انہیں حلقہ ارادت میں شامل کر لیا جائے۔ ایسے افراد کے لیے حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کچھ کڑی شرائط پیش کر کے کہتے کہ اگر وہ لوگ ان شرائط کو پورا کر دیں تو حضرت شاہ صاحب انہیں اپنا مرید بنا لیتے۔ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حسب دستور ان کے سامنے بھی شرائط پیش کر دیں۔ 500 روپے کے طلائی کنگن، 500 روپے نقد، ایک عربی النصر گھوڑا اور ایک زر نگار پوشاک جس کی قیمت 500 سے کم نہ ہو میری خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرو، پھر تمہیں بیعت سے سرفراز کیا جائے گا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ شرائط سن کر حضرت بابا بلے شاہ حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے کہ شیخ، ان ساری چیزوں کا حصول میری استطاعت سے باہر ہے، میں تو ایک غریب شخص ہوں۔ بابا بلے شاہ نے کہا کہ یا شیخ، مجھے 10 روپے روزینہ ملتا ہے، اگر میں ساری رقم بھی جوڑتا رہوں تو 4 سال میں آپ کی صرف ایک شرط پوری ہوگی، یعنی 500 روپے نقد۔ باقی شرائط کی تکمیل کے لیے اگر دن رات محنت اور مزدوری کروں تو 10-15 سال بیت جائیں گے، تو پھر ایسے کرو کہ کسی اور مرشد کا آستانہ ڈھونڈ لو۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا، یہاں بہت سے صوفی ایسے ہیں جو تمہیں بغیر کسی شرط کے اپنا مرید بنا لیں گے، مگر میری خانگاہ کا یہی دستور ہے، میں اپنی شرائط کی تکمیل کے بغیر کسی شخص کو بیعت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک تنہا اداس بیٹھے رہے، پھر آپ خانگاہ سے اٹھ کر چلے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ سے زیادہ شکستہ اور محروم انسان اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آخر اسی ذہنی کشمکش اور اذیت میں کئی روز بیت گئے اور پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنے ہی خیالات میں غرق تھے کہ یکایک آپ کو ایک پرجلال آواز سنائی دی کہ لڑکے میری بات سنو۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ گھبرا کر اٹھے۔ سامنے عربی النسل گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ بے دلی کے ساتھ اٹھے اور نقاب پوش سوار کے پاس جا کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، نقاب پوش نے حضرت بابا بلے شاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور دریا میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے اور اسی کے حکم سے دریا بہہ رہا ہے۔ یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں۔ جس کا جی چاہے پانی پیے اور جس کا جی چاہے اس میں نہائے۔ نقاب پوش کو حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ کی بات بہت پسند آئی۔ لڑکے میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس قیمتی پوشاک کو پہن کر غسل نہیں کر سکتا۔ گھوڑے کے فرار ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اگر تم میری ان چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کرو تو میں دریا میں نہا لوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ نقاب پوش سوار نے اپنی پوشاک کی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور حضرت بابا بلے شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس میں 500 روپے ہیں۔ اس کے بعد نقاب پوش نے اپنی لمبی قبا کی آستینیں چڑھا کر سونے کے کنگن بھی اتارے اور انہیں بھی حضرت بابا بلے شاہ کے سپرد کر دیا۔ آخر میں اپنی قیمتی پوشاک اتاری اور تہ بند پہنے ہوئے دریا میں اتر گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ نے غور سے ان چاروں چیزوں کو دیکھا، 500 روپے، سونے کے کنگن، قیمتی پوشاک اور عربی النسل گھوڑا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمتullah علیہ نے مرید بنانے کے لیے بھی یہی 4 شرائط تو پیش کی تھیں۔ حضرت بابا بلے شاہ نے سوچا اور بڑے حسرت امیز لہجے میں کہا کہ کاش یہ تمام اشیاء مجھے میسر ہوتیں تو آج میں دشت تنہائی میں اکیلا نہ بھٹکتا اور مجھے حضرت شاہ عنایت قادری کی رفاقت میسر آتی۔ یہ کہہ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ نے نقاب پوش اجنبی کی طرف دیکھا جو نہایت اطمینان سے نہا رہا تھا۔ اچانک اس شخص نے غوطہ لگایا۔ حضرت بابا بلے شاہ کا خیال تھا کہ وہ ایک ماہر تیراک ہے۔ غوطہ لگانے کے کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سطح آب پر ابھرے گا، مگر جب کئی منٹ گزر گئے تو حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ کو تشویش ہوئی۔ پانی کی سطح پرسکون تھی اور زیر آب کسی ہلچل کا امکان نہیں تھا۔ پھر کچھ اور وقت گزر گیا لیکن نقاب پوش سوار نمودار نہیں ہوا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ کا اضطراب بڑھنے لگا۔ آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور دریائے راوی کے کنارے کنارے اجنبی شخص کی تلاش میں دور تک چلے گئے۔ پھر اسی مقام پر لوٹ آئے جہاں اجنبی شخص دریا میں اترا تھا۔ زور سے اثر تک حضرت بابا بلے شاہ پر یہی اضطرابی کیفیت طاری رہی۔ آخر آپ کو یقین ہو گیا کہ دریا کی لہروں نے اس نقاب پوش کو آغوش لحد میں پہنچا دیا ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر میں ان چیزوں کا کیا کروں؟ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک عجیب خیال آپ کے ذہن میں ابھرا کہ ممکن ہے قدرت نے اسی طرح میری مشکل کشائی کی ہو اور وہ شخص مجھے یہ چیزیں فراہم کرنے ہی کے لیے آیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت شاہ عنایت قادری رحمتullah علیہ کی خانگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر جیسے ہی آپ لاہور شہر میں داخل ہوئے، کچھ لوگ تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ نیچے اترو۔ ایک شخص نے تو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیوں بھائی؟ حضرت بابا بلے شاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ کون ہو جو مجھے اس طرح حکم دے رہے ہو؟ ہم حضرت شاہ عنایت قادری کے خادم ہیں۔ کئی لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یہ گھوڑا ہمارے شیخ کا ہے جسے تم چرا کر بھاگ رہے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آئے اور سخت لہجے میں ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، مجھے یہ گھوڑا دریائے راوی کے کنارے ملا تھا۔ یہ ساری باتیں شیخ کے سامنے بیان کرنا حضرت شاہ عنایت قادری کے خدمت گاروں نے حضرت بابا بلے شاہ کی ایک نہیں سنی اور آپ کو گھیرے میں لے کر خانگاہ پہنچے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمتullah علیہ نے اپنے خدمت گاروں کو بیان کردہ پورا واقعہ سنا اور ایک خادم کو حکم دیا کہ گھوڑے کو اس جگہ باندھ دو اور تم لوگ چلے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمتullah علیہ حضرت بابا بلے شاہ کو لے کر اپنے حجرہ خاص میں پہنچے اور کہنے لگے کہ فرزند بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمتullah علیہ نے 500 روپے کی تھیلی، سونے کے کنگن اور غرق ہو جانے والے نقاب پوش اجنبی کی پوشاک سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا کہ یہ تینوں چیزیں بھی اس شخص کی امانت ہیں۔ میں یہ ساری چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا کہ خدمت گاروں نے چور سمجھ کر مجھے پکڑ لیا۔ تم چور کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت شاہ عنایت قادری رحمتullah علیہ نے ایک مخصوص تبسم کے ساتھ فرمایا کہ تم تو طالب حق ہو۔
اللہ اس شخص کی مغفرت فرمائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی نقاب پوش کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ اس طرح غیب سے میری مدد کی گئی ہے تاکہ میں آپ کی شرائط کی تکمیل کر کے حلقہ ارادت میں شامل ہو سکوں۔ ہم بھی اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں فرمایا۔ ابھی حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی وارفتگی کی حالت میں نشست سے اٹھے اور آگے بڑھ کر حضرت شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ انسان اپنا چہرہ نقاب میں چھپا سکتا ہے مگر ایک مخصوص ساخت اور رنگ کی وجہ سے اپنی آنکھیں نہیں چھپا سکتا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقاب پوش کی آنکھیں پہچان لی تھیں اور وہ آنکھیں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تھیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ کو اٹھ کر گلے لگایا اور نہایت مشفقانہ لہجے میں فرمایا کہ سید عبداللہ، جب تم ہمارے ہو چکے ہو تو ہم تمہیں اس طرح کیسے چھوڑ دیتے؟ پیر وہی ہے جو اپنے مرید کے ہر حال پر نظر رکھے۔ ایک بار کسی کا ہاتھ پکڑے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک مسافر کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا نہ دے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے روتے رہے۔ کیا عنایت ہے کہ خود ہی شرائط عائد کیں اور جب کسی کو مجبور پایا تو خود ہی ساری شرائط پوری کر دیں۔ کیا انداز عنایت ہے اور کیا شان کرم ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنے کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سخت ریاضت کی تلقین فرمائی۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جانباز مرید سے فرمایا کہ سید عبداللہ، اپنے نفس کی طاقت کو آزماؤ، کبھی بھوک سے اور کبھی پیاس سے، کبھی تیز دھوپ سے اور کبھی سخت سردی سے۔ ایثار، صبر، قناعت اور توکل تصوف کی عمارت کے 4 ستون ہیں۔ اگر ایک ستون بھی کمزور رہ جائے تو عمارت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے یا پھر وہ منہدم ہو جاتی ہے۔ پیر و مرشد کی دعاؤں اور ہدایت کے سائے میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جھنگ تشریف لائے اور دریائے چناب کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ آپ کا خیمہ ایک شکستہ جھونپڑی تھی جسے بانسوں، چٹائیوں اور ٹاٹوں کے سہارے کھڑا کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک دریائے چناب کے کنارے سخت ریاضتوں میں مشغول رہے۔ گرم ہوا کے تھپیڑے، سیلاب، یالہ باری، غرض آپ موسم کی ہر سختی کو مسکرا کر برداشت کرتے رہے۔ سیاہ آندھیاں آپ کے نشیمن یعنی اس خیمے کو مسمار کر دیتیں مگر آپ تنکا جمع کر کے دوبارہ اپنا آشیانہ بناتے، جنگلی پھلوں پر گزارا کرتے۔ پھر جب پھلوں کا موسم گزر جاتا تو کئی دن تک درختوں کے پتے کھا کر شکم کی آگ کو بجھاتے۔ پھر ایک روز ایک کسان مکئی کی روٹی اور ساگ لے کر حاضر ہوا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سامان غیب سمجھ کر کھا لیا۔ سخت ریاضتوں اور موسم کی سختیوں نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جلا ڈالا اور آپ کا سرخ و سفید رنگ سیاہی میل ہو گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ تنہائی کی زندگی کے عادی نہیں تھے، اس لیے آغاز سفر میں پیر و مرشد، والدین، بہنوں اور بھائیوں کی بہت یاد آتی۔ کبھی کبھی شدت کرب سے بے قرار ہو کر لاہور کی طرف رخ کرتے اور غیبانہ طور پر حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست گزار ہوتے۔ الغرض شب و روز جدائی کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت بابا بلے شاہ دریائے چناب کے کنارے کتنے سال رہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ چناب کے کنارے بیٹھے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے۔ اسی دوران میں کئی کسان اور مزدور حضرت بابا بلے شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کی دعاؤں سے ہمارے کھیت پہلے سے زیادہ اناج اگاتے ہیں اور ہماری مزدوریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابتدا میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے افطار و سیر کے لیے روکھی سوکھی غذا لے کر آتے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دریائے چناب کے کنارے کم سے کم 5-6 سال تک مقیم رہے۔ غالباً یہ وہی زمانہ ہے جب آپ کے سینے میں عشق کی دبی دبی چنگاریاں سلگتی رہیں۔ حضرت سید عبداللہ نے نعت مبارک سے اپنی عشقیہ شاعری کا آغاز کیا اور بلے شاہ تخلص اختیار کیا۔ پھر اس تخلص کو شہرت دوام حاصل ہوئی اور تاریخ دانوں کے سوا کسی کو یاد نہیں رہا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دراصل سید عبداللہ قادری ہیں۔ قیام لاہور کے دوران ہی ایک دن حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ وہاں بہت سے زائرین اور طالبان شوق جمع تھے، ان میں سے کچھ درویش بھی شامل تھے۔ ایک درویش نے بڑے سوز اور خوش الہانی کے ساتھ
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی شورا آفاق النعت یا ربائی پڑھی۔ پھر ایک درویش نے ہندی اور پوربی زبان کی خوبصورت ترین نعت پڑھی۔ اس نعت مبارک نے حاضرین پر عجیب سی کیفیت طاری کر دی اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ گئے۔ آپ نے بھی وہاں اپنی ایک معروف نعت پڑھی۔ حضرت بابا بلے شاہ کی نعت مبارک نے اہل محفل کو رلا دیا اور خود آپ کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ پانڈو کے بھٹی میں بھی گزارا تھا۔ ایک راجپوت چودھری پانڈو نے اپنے نام پر گاؤں پانڈو کے بھٹی آباد کیا تھا اور وہی شخص منت سماجت کر کے حضرت سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں لے آیا تھا۔ پھر ایک دن سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ مختصر سی علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جدائی کا پہلا زخم کھایا جس کا تعلق آپ کی عزیز ترین ہستی سے تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد والدہ محترمہ بھی رخصت ہو گئیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا زخم کچھ اور گہرا ہو گیا۔ وہ ذات جس کے قدموں کے نیچے جنت تھی چلی گئی کہ ہر طرح غم و اندوہ کا جہنم بھڑکنے لگا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ موسم فراق کیا ہوتا ہے اور جانے والوں کی یادوں کا غبار اٹھا تو آنکھیں برسنے لگیں۔ پھر آپ کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی انتقال کر گئیں۔ اب صرف بڑی بہن باقی تھی، اس خاندان کی واحد نشانی۔ یہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سخت آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اس المناک واقعہ کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دل اس پورے علاقے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آخر آپ اپنی بہن اور دونوں مریدوں سلطان احمد مستانہ اور حافظ جمال کے ساتھ لاہور پہنچ کر اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض کرنے لگے کہ سیدی مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیجیے۔ سیدی آپ کا بلا بہت کمزور ہے، اس لیے ہر وقت دعاؤں اور خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر جان نثار مرید کو گلے سے لگا لیا۔ بلے تم جہاں بھی رہو گے ہماری دعاؤں کے سائے میں رہو گے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ بابا بلے شاہ کو ہمیشہ عبداللہ کہہ کر پکارتے تھے، مگر آج بلے کے نام سے مخاطب کیا جو محبت کا ایک خاص انداز تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرز تخاطب پر فرت مسرت سے وارفتہ ہو گئے۔ بلے اب تم قصور چلے جاؤ، پیر و مرشد کا نیا حکم صادر ہوا۔ بالآخر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے احترام میں قصور کی طرف روانہ ہوئے۔ قصور پہنچ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شہری حدود سے باہر قیام کیا۔ اس وقت آپ کی قیام گاہ گھاس پھوس اور بانسوں پر مشتمل ایک جھونپڑی تھی۔ یہ حضرت بابا بلے شاہ کی روحانیت کا اثر تھا کہ گرد و نواح کے لوگ کھنچ کھنچ کر آپ کی جھونپڑی کے گرد جمع ہونے لگے۔ مسائل زدہ عوام اپنی حاجتیں لے کر ایک مرد قلندر کے پاس آتے اور وہ رازق کے عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا۔ پھر یوں ہوتا کہ مشکل کشائے عالم اپنے بندوں کی حاجت روائی فرماتا۔ برسوں سے نامعلوم بیماریوں میں مبتلا انسان درویش کے دیے ہوئے ایک گھونٹ پانی سے شفا یاب ہو جاتے۔ بھوک اور بے روزگاری کے ستائے ہوئے آدم زادوں کو پیٹ بھر کر روٹی ملنے لگی، اور جو شریف زادیاں اپنی غربت کی وجہ سے ماں باپ کے کاندھوں کا بوجھ بنی ہوئی تھیں، وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ ایک مرد درویش کی یہ کرامات ان خوشبودار پھولوں کی طرح تھی جو کھلتے ہی فضاؤں کو مہکا دیتے ہیں، اور غیر مقامی لوگ قطار در قطار آپ کی درگاہ میں آنے لگے۔ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصور تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے اپنے استاد گرامی مولوی غلام مرتضیٰ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے علاوہ شتاریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کے سلسلوں میں بھی بیعت تھے۔ شتاریہ اور چشتیہ سلسلے کے بزرگ سماع سنا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سماع سے بے حد رغبت تھی، اور پھر اسی طرح پیر و مرشد کی روش پر چلتے ہوئے حضرت بابا بلے شاہ بھی کوچہ سماع کی طرف نکل آئے۔ پھر اسی سماع کی آگ سے آپ کے دل میں عشق کا شعلہ بھڑکا، اور پھر اپنے عشق کے اظہار کے لیے آپ نے شاعری کو وسیلہ بنایا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا زیر و زبر کر ڈالی اور انہیں عشق میں پھونک ڈالا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد اور حقیقی بھتیجے مولوی ظہور محمد کسی کام سے قصور تشریف لے گئے۔ صاحب نے اپنے میزبان کے ہاتھ حضرت بابا بلے شاہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں قصور آیا ہوا ہوں اور ملاقات کا مشتاق ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے جوابی پیغام میں فرمایا کہ آپ کی ذات مبارک سے مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ قصور تشریف لائے ہیں۔
میں تھوڑا مصروف ہوں، اس سے فارغ ہوتے ہی دیدار کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ایک خدمتگار کو یہ ہدایت دے کر پیغام رساں شخص کے ساتھ کر دیا کہ مولوی ظہور صاحب کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ ضروری کام یہ تھا کہ جس دن مولوی ظہور محمد صاحب قصور تشریف لائے، اتفاق سے اسی روز غلام مرتضیٰ صاحب کی صاحبزادی کا نکاح تھا۔ خطیب و امام ہونے کے باعث مقامی معززین اور گرد و نواح کے ذی حیثیت لوگوں نے شادی میں شرکت کی۔ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب نے حضرت بابا بلے شاہ کو لوگوں کی خدمت و تواضع پر مامور کر دیا۔ واقعہ کی نوعیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی اور اس کے بعد مہمانوں کی ضیافت ہوئی اور پھر کوئی 11 بجے تک کھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سارے انتظامات کے چونکہ نگران تھے، اس لیے آپ کو ایک لمحے کی بھی فرصت میسر نہیں آئی۔ مولوی ظہور احمد صاحب رات پر جاگ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرتے رہے، مگر جب صبح تک بھی وہ تشریف نہیں لائے تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ظہور محمد صاحب شدید ناراضگی کی حالت میں واپس لاہور روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر اپنے مرشد اور خسر محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ داماد کو اپنے سامنے پا کر حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرجوش لہجے میں پوچھا کہ میرا بلا کیسا ہے؟ اب وہ آپ کا بلا نہیں رہا، مولوی ظہور محمد نے ناگوار لہجے میں کہا۔ وہ میرا تھا اور میرا ہی رہے گا، حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں فرمایا۔ مولوی ظہور محمد صاحب نے کہا کہ وہ اتنے بڑے درویش ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے ملنا بھی کثر شان سمجھا۔ میں نے ملاقات کی درخواست کی تھی، مجھ سے وعدہ بھی کر لیا، ساری رات انتظار کرایا مگر ملنے نہیں آئے۔ واضح ہے کہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریدوں میں حضرت بابا بلے شاہ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ تمام روایتوں کے مطابق مولوی ظہور محمد صاحب کی زبانی یہ واقعات سن کر پیر و مرشد کا رنگ جلالی ابھرا اور حضرت سید شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ کی ولایت طلب کر لی۔ جب حضرت شاہ عنایت قادری نے اپنے مرید کی ولایت طلب کی تو بابا بلے شاہ کو فوراً اس کا احساس ہو گیا کہ ان کا دامن مرشد کے فیض سے خالی ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے خفا ہو گئے تھے۔ یہ ناراضگی اس لیے نہیں تھی کہ حضرت بابا بلے شاہ نے پیر و مرشد کے داماد کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص سے اس لیے خفا ہوئے تھے کہ ان کا محبوب مرید غرور و کبر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگرچہ حقیقت حال یوں نہیں تھی، مولوی ظہور محمد صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا تھا اور حضرت شاہ عنایت قادری کو اس ہستی سے بدگمان کر دیا تھا جسے وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اگر اس واقعے کا بغور جائزہ لیا جائے تو خود مولوی ظہور محمد صاحب اس مرض میں گرفتار نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ایک درویش کی مجبوری کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور ایک عالم ہوتے ہوئے بھی بدگمانی سے کام لیا۔ جہاں تک ولایت طلب کرنے کی بات ہے تو تصوف کی پوری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں جب مرشد نے اپنے مرید سے خفا ہو کر اس کی ولایت یعنی روحانی طاقت طلب کی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ قصداً اپنے مرید کی ولایت طلب کر لی تھی، مگر جو لوگ تصوف کی حقیقت سے واقف ہیں اور وہ یہ راز جانتے ہیں کہ کسی عمل سے مرشد کو شدید تکلیف جب پہنچتی ہے تو مرید کی ولایت خود بخود طلب ہو جاتی ہے۔ روحانیت کا نظام بھی ایک عجیب نظام ہے۔ ایک صوفی زندگی بھر ریاضت کرتا ہے مگر اسے ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرا صوفی مرشد کی بارگاہ میں چند روز گزارتا ہے اور ولایت کی اعلیٰ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح اچانک یہ نعمت عظیم حاصل ہوتی ہے، اسی طرح یکا یک چھن بھی جاتی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں چھینی تھی، بلکہ روحانیت کے ایک خاص قانون کے تحت سلب ہو گئی تھی اور اس کی بنیادی وجہ پیر و مرشد کی دل آزاری تھی۔ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ کی شدید برہمی کی خبر ملی تو آپ کی نظروں میں ساری دنیا اندھیر ہو گئی اور پھر آپ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سلطان احمد مستانہ کو اپنے ڈیرے کا منتظم بنایا اور خود لاہور پہنچ کر آستانہ شیخ پر حاضر ہوئے۔ باریابی کی اجازت چاہی مگر شیخ کا حکم تھا کہ حضرت بابا بلے شاہ کو خانقاہ کی چار دیواری کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کسی غلام یا دربان کی طرح کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں کب مالک کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ کوئی نہیں جانتا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے آستانے پر کب تک کھڑے رہے۔
بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک طویل انتظار اور صبر آزما اذیتوں سے آپ گزرے ہوں گے، پھر بھی مرشد کی طرف سے بلاوا نہیں آیا۔ آخر دل کا درد زبان پر آ گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے رجوع کیا جو بارگاہ شیخ میں مقرب تھے۔ کبھی جو دوسروں کی سفارش کیا کرتا تھا، آج وہ خود سفارش کا طلبگار تھا، مگر کوئی تدبیر کام نہیں آئی۔ سارے انتظامات رائے گاں گئے اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سزا اپنی جگہ قائم رہی۔ جب ہر طرف سے مایوسیوں کا اندھیرا چھایا ہوا تھا تو ایسی سنگین ساتوں میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مینارہ نور نظر آیا جو گوالیار کی تاریک فضاؤں کو روشن کر رہا تھا۔ آخر آپ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ نعت مبارکہ، جس کا مقطع ہے کہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس شعر میں لاڈلے بیٹے سے مراد حضرت امام حسین ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہر طرف سے مایوس ہو کر حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ اگر اس آستانے سے روحانی امداد مل جائے تو بگڑا ہوا کام بن جائے گا، اور حضرت شاہ عنایت قادری اپنے مرشد کا حکم کسی بھی حال میں نہیں ٹالیں گے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری کے مزار مبارک پر طویل عرصے تک مراقبہ کیا۔ آپ دن بھر فریاد و فضا میں مصروف رہتے اور یہ سلسلہ گریہ نیم شب تک جاری رہتا، پھر تھک کر مزار مبارک کے پاس ہی سو جاتے۔ آخر بہت دن بعد حضرت شیخ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ سید عبداللہ، تم اتنے مضطرب کیوں ہو اور کیا چاہتے ہو؟ پیر و مرشد مجھ سے خفا ہو گئے ہیں اور دنیا کے ساتھ میری آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے رو کر اپنی حالت زار بیان کی۔ جواب میں حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگایا اور دولت عرفان عطا کی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میاں تانسین کی قبر پر جا کر بیری کے درخت کے 2.5 پتیاں کھاؤ، مرشد تم سے راضی ہو جائیں گے۔ روایت ہے کہ مرنے کے بعد میاں تانسین کی قبر پر بیری کا ایک پودا پھوٹا تھا اور پھر یہ پودا تناور درخت بن گیا۔ خدا جانے یہ روایت کب قائم ہوئی کہ موسیقی سے رغبت رکھنے والے لوگ میاں تانسین کے مزار پر جاتے تھے اور بیری کے درخت کے 2.5 پتے کھا کر موسیقی کا عرفان حاصل کرتے تھے۔ اس روایت کی اصل کیا ہے؟ یہ تمام حضرت شیخ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض روحانی ہے۔ اس کے سوا نہ پیڑ کی کوئی حقیقت ہے اور نہ اس کے پتوں کی۔ حضرت شیخ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارک میں غریب ہندو لڑکے تانسین پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ پھر یہی شفقت رنگ لائی اور تانسین نے ہندو تہذیب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ جب ہندو ذاتے کو دولت ایمانی مل گئی تو حضرت غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے تانسین کو دعا دی کہ وہ فن موسیقی میں لازوال ہو جائے۔ ایک خاص عرصہ گوالیار میں گزارنے اور حضرت شیخ کے فیض روحانی سے شرف یاد ہونے کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصور تشریف لائے اور دوسرے ہی دن لاہور روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ناراض مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہونے کا ایک عجیب طریقہ اختیار کیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان قوالوں سے ملاقات کی جو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سماع میں مستقل طور پر کلام سنایا کرتے تھے۔ کل جب تم حضرت شیخ کی بارگاہ میں جاؤ تو ایک مغننہ یعنی گانے والی کے فن کی تعریف کرنا کہ حضرت شیخ اس کے کلام کو سننے پر آمادگی ظاہر کر دیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزانہ لہجے میں ان لوگوں سے درخواست کی، مگر وہ مغننہ ہے کون اور کہاں ہے؟ قوالوں نے حیرت زدہ لہجے میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ وہ مغنیہ میں ہوں اور تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر تمام قوال دم بخود رہ گئے۔ تم ایک عورت کے روپ میں حضرت شیخ قاضی کے سامنے جاؤ گے؟ میرے عزیز بھائیوں، آخر کوئی تو مجبوری ہوگی کہ میں ایک عورت کا روپ دھار رہا ہوں، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا۔ قوالوں نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بہت سنا تھا، مگر جب آپ ہی کی زبانی داستان فراق سنی تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ حضرت شیخ کے سامنے ان کے گانے کی تعریف کریں گے۔
پھر جب دوسرے دن وہ قوال حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ شیخ ہندوستان کی ایک مشہور مغنیہ ہے اور اپنے فن کا بہت مظاہرہ کر چکی ہے، مگر اب اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ آپ کے سامنے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرے۔ ہم بھی اسے جانتے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جمعے کے دن اس مغنیہ کو بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ محفل سماع آراستہ ہونے میں ابھی کئی دن باقی تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند روز اس طرح گزارے جیسے آپ صدیوں کا سفر طے کر رہے تھے۔ پھر طویل انتظار کے بعد ساعت دیدار آئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اضطراب حد سے گزر گیا اور آپ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر مرشد کے قدموں سے لپٹ جائیں، لیکن یہ خوف مانے رہا کہ بات بنتے بنتے کہیں بگڑ نہ جائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشکل سے اپنی اس خواہش پر قابو پایا اور زنانہ لباس میں قوالوں کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھے رہے۔ محفل سماع کا آغاز ہوا۔ قوالوں نے حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں منتخب عارفانہ کلام پیش کیا۔ حاضرین مجلس پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو عام طور پر ہوا کرتی تھی۔ قوالوں کی باری ختم ہونے کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مغنیہ کہاں ہے جس کے فن کی پورے ہندوستان میں دھوم ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قوالوں کی صف سے نکل کر ذرا آگے آئے۔ سازندوں نے ساز چھیڑے اور آپ نے اپنا ہی کلام گانا شروع کر دیا۔ عشق کی وادی پرخار، ذوق سفر، آبلہ پائی، جذبوں کی آگ، شدت طلب، محرومی و فراق، قلب کی سچی عکاسی۔ مجلس کے در و دیوار پر وجد طاری تھا اور حاضرین جھوم رہے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اہل محفل کو ایک نئے ساز کی آواز سنائی دی اور یہ گھنگرو تھے جو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ پھر پوری مجلس اس مشہور کافی کے معنی و آہنگ سے گونج اٹھی۔ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھیتی آویں طبیبہ نہیں تے میں مر گیا۔ عشق کی ضرب پڑی تو دل کے تار جھنجھنا اٹھے۔ راہ طلب کے مسافر سماع کی بہت سی محفلوں میں شریک ہوئے تھے، مگر کسی نے یہ کیفیت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ اب تک ایسی محفلوں میں قوال ہی شریک ہوتے تھے، مگر آج جو شخص زنانہ لباس میں گھنگرو باندھے ناچ رہا تھا وہ کوئی قوال نہیں تھا، ایک جانباز صوفی اور حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا محبوب تھا۔ پھر جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس شعر پر پہنچے، کسانوں گھائل کر کے پھر خبر نہ لیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بے اختیار ہو کر فرمایا کہ ہمیں سب خبر ہے کہ تو بلا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا رقص تھم گیا اور آپ دیوانہ وار آگے بڑھ کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سیدی میں بلا نہیں بھلا ہوں، یعنی جسے بھلا دیا گیا۔ یہ بھی نیاز مندی کا ایک انداز اور محبت کی ایک ادا تھی۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو گلے لگایا اور نہایت جذب کے عالم میں فرمایا کہ تو میرا بلا ہی ہے اور اب یہ تیرا سوز عشق کبھی کم نہیں ہوگا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دشوار گزار سفر، حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری، مسلسل گریہ نیم شبی، بارگاہ شیخ میں شرف یاب ہونے والے قوالوں کی خوش آمد اور پھر اہل مجلس کے سامنے گھنگرو باندھ کر رقص کرنا اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو گمشدہ ولایت حاصل ہو جائے، یہ ساری تڑپ، فریاد اور فضا اس لیے تھی کہ شیخ ان کی حالت زار پر نظر کرم فرمائے۔ پھر جب حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم اٹھی اور آغوش محبت واہ ہوئی تو ساری گرد و ملال دل سے اڑ گئی اور تمام غبار فراق آنکھوں کے راستے سے پانی بن کر بہہ گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مستقل طور پر قصور تشریف لے گئے۔ درمیان میں کچھ دنوں کے لیے وہ پیر و مرشد کی زیارت کو تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر تبلیغ و ہدایت کے کام میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ عظیم صدمہ تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کافیوں میں جگہ جگہ پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ کر اپنے والہانہ عشق کا اظہار کیا ہے۔ آخر خاندان قادریہ کا نامور فرزند، میں خانہ معرفت کا مست الست، عاشق جانباز، تمتوں کا بار سر پر اٹھا کر سر بازار رقص کرنے والا صوفی پاک باز،
1171 हिजरी में खामोश हो गया। इंतकाल के वक्त हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 110 साल थी। आप कसूर में आसूदा खाक हुए। आज उसी कसूर में आपकी कब्र मुबारक से आईने हक की रोशनी फूटती है। आपके आरफाना कलाम से मोहब्बत के दरिया बहते हैं और आपके सीरत और किरदार से मुतासिर होकर बड़े बड़े बदकार और माजी सियाह लोग तायब होकर मुस्तकबिल की राह पर गामज़न होते हैं। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हिंदी महीने भादों की 11 और 12 तारीख को होता है। मुल्क भर के तूलो अर्ज़ से अकीदतमंद यहाँ जमा होते हैं। एक ख़ास बात यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई सारंगी नवाज मिज़ार मुबारक के करीब बैठकर दिलकश साज़ ना बजाता हो। शायद इसकी वजह ये हो कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपनी ज़िंदगी में सारंगी बहुत पसंद थी। रिवायतों के मुताबिक आप खुद भी इस महारत के साथ सारंगी बजाया करते थे कि सुनने वालों पर वजद की कैफियत तारी हो जाती थी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ग्रामी मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा फरमाया करते थे कि मुझे 2 शागिर्द ऐसे मिले हैं, एक बुल्ले शाह जिसने इल्म हासिल करके सारंगी पकड़ ली और दूसरा सैयद वारिस शाह जिसने हीर रांझा लिखी और फिर उसे गाना शुरू कर दिया।